ہیر کا ہاتھ تھامتا وہ کم سن لڑکا فکر مندی سے بولا تھا، میں ٹھیک ہوں حیام، تم پریشان نہ ہو، نہا کر فریش ہو جاؤ تو اپنی کتابیں کھولو، میں تب تک تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بناتی ہوں۔ وہ اس کا سر چومتی وہ اتنے دنوں بعد مسکرا کر بولی۔ حیام بھی مسکرایا، ہیر خوش تو اس کا بھائی خوش۔ اس نے بھی بہن کے سر پر ہونٹ رکھ کر دل میں سوچا۔ ہیر پھر سے مسکرائی، جاؤ نہا لو، میں کپڑے نکالتی ہوں تمہارے۔ اسے زبردستی اٹھاتی ہوئی وہ بولی۔ سامنے چھت پر کھڑی نازیہ نے قہر سے دونوں کو دیکھا۔ بھلا یہ کیا بے شرمی پھیلا رکھی ہے، دونوں نے وہ اس کا سر چومتی ہے تو وہ اس کا، ارے سگے بہن بھائی تو نہیں ہے نا، دونوں جوان ہیں اور کھلم کھلا ایک دوسرے کے گلے ملتے رہتے ہیں۔ اب بات کریں محلے کے بڑے بزرگوں سے، آخر کو ہماری بھی بچیاں ہیں، کیا سوچیں کہ وہ ان دونوں کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھ کر۔ نازیہ نے اپنے شوہر کو کھانا دیتے ہوئے غصے سے کہا، اس کا تو کام ہی یہی تھا، لگائی بجائی کرنا اور اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا۔ سفید شفاف سوٹ پہنے، سفید ہی موتیوں والی چادر سر پر لیے وہ لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جب وہ مسکرائی تو اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھی تھی، ہونٹ اور ناک تو سفید چادر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، بس آنکھیں تھی جو واضح تھی۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ لڑکی اسے دیکھتی مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ میں تمہارے سامنے ہی تو ہوں، وہ حیرت سے بولا، لیکن آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ لڑکی پریشانی سے پوچھی تھی، جس پر وہ بھی پریشان ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلی تھی، چہرہ اے سی والے کمرے میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ آخر یہ لڑکی کون ہے اور یہ کیوں اس طرح میرے خوابوں میں چلی آتی ہے؟ چہرے سے پسینہ صاف کرتا وہ بے تاثر لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر باہر واک کے لیے نکل گیا۔ سردار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ مہرینہ نے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ نو، پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر مہرینہ نے ہونٹ بسوڑے۔ سردار پلیز لے جائیے نا، مجھے بڑا شوق ہے رات کو واک پر جانے کا۔ اس کے سامنے آتی وہ لاڈ سے بولی، اوکے لیکن تنگ مت کرنا۔ سرد لہجے میں بولتا وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ مہرینہ بھی فل مسکان ہونٹوں پر لاتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ حیام کے اسکول جانے کے بعد وہ برتن کچن میں رکھنے کے لیے دھونے لگی تھی، جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ نائلہ کو پچھلے آج 10 دن ہو چکے تھے، ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جینا تو تھا ہی، اور جینے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے اس نے دروازہ کھولا، وہ حیرانی سے اپنے محلے کے بڑے آدمی اور 3-4 عورتوں کو دیکھنے لگی۔ خیریت آپ سب لوگ؟ ایسے وہ انہیں حیرت سے دیکھتی بس یہی پوچھ سکی۔ خیریت نہیں ہے ہیر بی بی، نازیہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ تم چپ رہو نوید بھائی، آپ بات کریں۔ نازیہ کا شوہر اسے ڈانٹ کر چپ کرواتا درمیانی عمر کے نوید سے بولا، جو اس محلے میں سب سے زیادہ پیسے والا تھا۔ حقیقی بات ہے، جس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ وہی معتبر اور عزت دار ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے تم اپنی چچی کے ساتھ رہتی تھی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ظاہر ہے وہ تمہاری چچی تھی، تم ان کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن اب جب کہ تمہاری چچی بھی فوت ہو چکی ہیں اور حیام تمہارا سگا بھائی نہیں، تو تم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ تمہارا محرم نہیں ہے ہیر۔ نبید کی بجائے سجاد صاحب بولے تھے، جو تقریباً 50 سال کے ہوں گے۔ ہیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ سب کیا کہہ رہے تھے؟ حیام تو اس کا بھائی تھا، وہ دونوں تو بہن بھائی ہی تھے، پھر یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ میرا بھائی ہے، سگا سوتیلا میں نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں حیام اس دنیا میں میرا اکلوتا سگا رشتہ ہے، بڑھائے ہوئے لہجے میں بولتی۔ آخر میں وہ بولی، نازیہ سمیت سب نے اسے گھورا، نہ جی نہ، ہماری جوان بچیاں ہیں، تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو، ورنہ ہم یہاں بے حیائی نہیں پھیلنے دیں گے۔ آخر کو اکیلی عورت اور مرد میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، نازیہ نے کہتے ہوئے غصے سے سر جھٹکا۔ ہیر کا دل زور سے پڑھا تھا، یار وہ کیا تھی کہ انہیں شرم نہیں آئی تھی؟ ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائیے،
میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، آپ لوگوں کے گھر پر نہیں جو آپ سب کی بیہودہ باتیں مانوں گی۔ میں بھوکی رہوں، ننگی رہوں، کبھی آپ لوگوں نے خبر نہیں لی؟ حالانکہ اوپر اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے ایک پڑوسی کے حقوق کا حساب ہوگا۔ کبھی خبر لی ہماری؟ اور آج آپ لوگ ایک نیا فتنہ ہم پر لے کر دوڑے چلے آئے۔ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن، بس بات ختم۔ آئندہ برائے مہربانی میرے گھر مت آئیے گا، اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے تھک سے دروازہ بند کیا تھا۔ باہر وہ لوگ اونچی آواز میں اسے برا بھلا کہتے چلے گئے۔ آنسو صاف کر کے وہ نالا کے کمرے میں چلی آئی۔ ان کی چارپائی پر بیٹھ کر وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اونچی آواز میں روتی وہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگی تھی۔ شکر ہے ہم گھر پر نہیں تھا، ورنہ اس کے معصوم ذہن پر کیا اثر پڑتا ان باتوں کا۔ نائلہ کی پائیدی پر سر کے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ چارپائی پر نیم دراز وہ پریشانی سے سوچتی تھی۔ خیام دوسری چارپائی پر اوندے منہ سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ خیام تمہارے لیے تمہاری آبی کو کچھ بھی کرنا پڑا تو کرے گی۔ صبح تمہاری فیس ضرور جمع کرواؤں گی، وہ نہیں نکالیں گے تمہیں۔ اس کے سل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ دھیمے قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ گلیاں سنسان ویران تھی کہ گاؤں کے لوگ عموماً جلدی سو جاتے تھے۔ تنگ گلی سے گزرتی وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی تھی۔ کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے ڈر میں اضافہ کر رہی تھی۔ کسی گھر کی دیواروں پر لگا زرد بلب تاریک رات کو کسی حد تک کام کر دیتا تھا، لیکن وہاں چھایا سناٹا اس کے دل کو ڈرا رہا تھا۔ گلی سے وہ کھلی سڑک پر آ چکی تھی۔ اپنے دھیان میں گزرتی وہ ٹھٹکی تھی۔ سامنے چوڑے درخت کے نیچے 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو شاید نشہ آور کو شے بنا رہے تھے۔ ہیر ان کے قریب سے تیزی سے گزری، جبکہ وہ لڑکے کام ترک کی اس لڑکی کو مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ تینوں ہی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اس لڑکی کے پیچھے دوڑے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے دوڑتے دیکھ کر وہ بھی بھاگنے لگی تھی۔ زرد چہرے پر خوف سے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اے رک ذرا، ایک لڑکے نے اس کی سفید چادر کو کھینچتے ہوئے آواز لگائی۔ وہ کمزور لڑکی زیادہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے ایک ہی جسم میں قابو کر لیا۔ وہ تینوں اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ اس کے ارد گرد پھیلے وہ اس کے فرار کی ساری راہیں بند کر چکے تھے۔ انہیں پھیلی آنکھوں سے دیکھتی وہ پریشان ہو گئی۔ دیکھیے مجھے جانے دے، میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں، کوئی زیور نہیں، مجھے جانے دے پلیز۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تینوں سے دیکھتے کہہ لگا گے، ویسے نہیں تو چاہیے نا، سمجھ لڑکی۔ ان میں سے ایک اس کی سفید شفاف چادر کھینچ کر مکرو لہجے میں بولا۔ ہیر کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھٹر گئے۔ وہ سرس سے چادر پکڑنے نیچے جھکی جب ایک نے پیچھے سے اسے ٹھڈا مارا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سڑک پر گرتی، ہاتھوں پر نوکیلے چھوٹے چھوٹے کنگن بہت زور سے چبھے تھے۔ اس نے پلٹ کر بڑائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ دوسرے لڑکے نے اس کی کلائی کو ہاتھ میں جکڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ بت بنی انہیں دیکھتی رہی، بنا کوئی مزاحمت کیے۔ آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ تیسرے لڑکے نے کہہ کر لگاتے ہوئے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو دیکھتی وہ فقط سرنفی میں ہلانے لگی تھی کہ بولنے سمجھنے کی سکت اس میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تھک چکی تھی دنیا کے ستم سہ کر۔ گردن کی طرف بڑھایا ہاتھ راستے میں ہی کوئی مٹھی میں بھیج کر روک چکا تھا۔ اس کے سامنے آتا وہ قہر بڑی نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے میں خوف چھا چکا تھا۔ سردار غزان کو سامنے دیکھ کر، معاف کر دے سردار، ہاتھ جوڑ کر باقی دو بولے تھے۔ بنا ان کی سنے وہ تینوں کو بلکہ پیٹنے لگا تھا۔ وہ ایک سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک سردار تھا۔ ہونٹ بھینچے وہ بہت بری طرح انہیں مار رہا تھا۔ ان کے ناک منہ سے خون کے فوارے چھوٹ چکے تھے۔ آئندہ میری ریاست میں کسی لڑکی پر بری نظر ڈالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی آنکھوں پر مکہ برساتا وہ پھنکارا تھا۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور تک گئی تھی۔ مہرینہ نے پہلی بار سردار کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ حیرت اور اشتیاق سے لڑتا دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں ہیر کے قدموں میں گری تو اس نے نیچے گری سفید چادر اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی، لیکن اس نے
تھامی نہیں تھی۔ وہ پورے کاج سے نیچے گری تھی، لیکن اسے زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے تھام چکا تھا۔ مہرینہ بھی بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ یہ تو بے ہوش ہو چکی ہے، مہرینہ نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے سردار سے کہا۔ وہ دونوں زمین پر پڑے کرا رہے تھے، بنا ان پر نظر ڈالے وہ اس کم سن لڑکی کو باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ مہرینہ نے حیرت سے اپنے سردار کو دیکھا، جلدی سے فون نکالا، کیمرہ کھولا اور اس کی پک بنائی، پھر مسکرائی۔ مہرینہ اس کی چپل اٹھا لو، وہ پیچھے مڑتا غصے سے بولا۔ جی اٹھاتی، وہ فون میں سگنل چیک کر رہی تھی۔ اس نے ناک سکڑ کر ایک انگلی سے اس کی ٹوٹی پھوٹی چپل اٹھا کر سردار کو اپنی صفائی پیش کی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا وہ اسے لے کر دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سردار آپ اسے جانتے ہیں؟ مہرینہ نے ہیل کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے سے پوچھا۔ نہیں، گاڑی کو ریورس کرتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہائے، اسے جانتے نہیں تو اس کی اتنی کیئر کر رہے ہیں؟ میں اگر ان کی بیوی ہوتی تو کیا کرتے؟ مہرینہ نے ہیر کے زردی گلے چہرے کو دیکھتے ہوئے حسرت سے سوچا۔ اسے ہسپتال ایڈمٹ کروا کر اس کا سارا بل جمع کروا کر وہ ایک نرس کو اس کی نگرانی کے لیے چھوڑا وہاں سے نکل گیا۔ مہرینہ گاڑی میں تھی، اسے آتا دیکھ کر وہ چوکنا ہو کر بیٹھی، تبھی وہ چلائے سردار بچیے۔ پیچھے سے ایک آدمی گاڑی روکتا اس پر فائر کھول چکا تھا۔ گولی اس کے بازو کو چیر گئی تھی۔ وہ اگر نیچے نہ بیٹھتا تو وہ گولی سیدھی اس کے دل پر لگتی۔ وہ بنا کسی سیکیورٹی گارڈ کے نکلا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ مہرینہ نیچے جھک جاؤ، وہ پستول نکالتا مہرینہ سے بولا تھا۔ مہرینہ ڈرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی، جبکہ وہ پستول نکالے گاڑی کے پیچھے ہوتا جوابی کارروائی کرنے لگا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں پہنچ چکی تھی، گاڑیوں سے چھلانگ لگاتے وہ اپنی بندوقوں کے منہ کھول چکے تھے۔ سردار گاڑی میں بیٹھے مہرینہ کو حیرت سے دیکھنے لگا، جو سیٹ سے نیچے اپنے اوپر چادر لیے مرغا بنی ہوئی تھی۔ مہرینہ تم مرغا کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے پریشانی سے اسے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ شرمندگی سے ہنستی ہوئی سیٹ کے اوپر بیٹھی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں، اصل میں میرے بالوں سے پینی نیچے گر گئی تھی تو وہ وہیں ڈھونڈی تھی۔ بال ٹھیک کرتی وہ سنجیدگی سے بولی کہ جھوٹ اور بے سروپا باتیں سے مہرینہ ہی کر سکتی تھی۔ ملی پن؟ اس نے کافی سنجیدگی سے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ نہیں، شاید میں گھر پر چھوڑ آئی ہوں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر سردار غزال نے اسے زبردست گوری سے نماز کا خادم کو دیکھا، جو دروازہ کھولے اس کے باہر آنے کے انتظار میں تھا۔ سب کلیئر ہے؟ اس نے سرد نظر سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سردار، سب کلیئر ہو چکا ہے، ان کے 3 ساتھی مارے گئے ہیں جبکہ وہ بھاگے ہیں، چلیے آئیے ڈاکٹر کے پاس۔ خادم نے ہاتھ آگے احترام سے باندھے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گولی لگے بازو پر ہاتھ رکھے وہ ہاسپٹل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مہرینہ اس کے جانے کے بعد پھر سے اپنی سیٹ سے اتر کر نیچے جھک کر بیٹھ گئی، کہیں وہ حملہ آور دوبارہ آ گئے تو بس اسی ڈر سے وہ پھر سے مرغا بن گئی۔ حالانکہ اس کی گاڑی کے پاس 2 گارڈز کھڑے تھے، لیکن مہرینہ بیچاری کو کون سمجھائے۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا جب وہ رکشے والے کو کرایہ پکڑاتی اپنے گھر جاتی گلی کی طرف مڑ گئی۔ قدم گھسیٹ کر وہ چل رہی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں میں سے جان ختم ہو چکی ہو۔ جب صبح اسے ہوش آیا تو سب سے پہلا خیال حیام کا آیا۔ وہ نرسز کے روکنے پر بھی نہیں رکی تھی، وہیں سے رکشہ پکڑا اور چلی گئی۔ 100 روپے اس کی چادر کے پلے کے کونے میں بندھے ہوئے تھے، اس نے وہیں نکال کر کرایہ ادا کیا اور دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اپنی گلی کے کونے سے ہوتی اپنے گھر کے سامنے آ گئی۔ محلے کی 2-3 خواتین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ یہ صبح صبح بلا کہاں سے آ رہی ہے۔ حلیہ بھی عجیب سا تھا اس کا۔ آپ ہی خیام دروازے کے باہر کھڑا تھا، اسے دیکھتا وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ آپ ہی، آپ کہاں تھی؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اسے لا کر چارپائی پر بٹھاتا وہ پریشانی سے بولا، البتہ نظریں اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر تھی۔ خیام، اس نے آہستہ سے چپ کر آپ ہی خیام نے اس کے لہجے پر ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اگر میں مر گئی نا تو تم یہاں سے کہیں دور چلے جانا جہاں سے خوشیاں ہی خوشیاں، کوئی غم درد تکلیف نہ ہو۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ اس کے ہاتھ تھامتی وہ عجیب سے لہجے میں بولتی خیام کو تڑپا گئی تھی۔
آپ ہی وہ پیچھے ہوتا چلایا تھا، یہ کیسی باتیں آپ کر رہی ہیں؟ آپ کو ابھی بہت سا جینا ہے اور خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ حیام کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اس کی حالت دیکھ کر اور اس کے آبی کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ حیام، اب جینے کو دل نہیں کرتا، کاش امی ابو کے ساتھ میں بھی مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ میں کیسی بہن ہوں، تمہارا خیال بھی ٹھیک سے نہیں رکھ پاتی، نہ ہی تمہارے اسکول کی فیس ادا کر سکتی ہوں اور نہ ہی تمہیں 3 وقت کا کھانا کھلا سکتی ہوں۔ میرا مر جانا ہی بہتر ہے نا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ حیام اس کے لہجے پر کرنٹ کھا کر 2-3 قدم پیچھے ہوا۔ اسے لگا جیسے دل پھٹ گیا ہو، جینے کی وجہ مر گئی ہو، آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ اب بھی وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو کے تار میں بہتے گالوں سے ہوتے اس کی گردن میں آنے لگے تھے۔ حیام، آبی کو معاف کر تو نیچے دیکھتی وہ پھر عجیب سے لہجے میں بولی تھی کہ حیام ٹھٹک گیا تھا۔ آخر اس کی آپی ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی، اس کا دل کیوں چیڑ رہی تھی؟ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی تھی۔ وہ آنسو صاحب کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گیا۔ اس کے دروازہ کھولتے محلے کی 4-5 عورتیں اور مرد اسے پیچھے کرتے اندر آئے تھے۔ تم باز نہیں آئی اپنے کالے کرتوتوں سے؟ کہاں تھی رات بھر؟ بی بی، یہ شریفوں کا محلہ، یہاں یہ بےعزتی بغیرتی نہیں چلے گی، سمجھی تم؟ نازیہ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتی بڑھ کر چلائی۔ حیام نے بھی بنا کسی مرمت کے تہذیب سے کہا۔ ہیر بس سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسو کی کوئی رمق نہیں تھی، وہ خالی تھی، ان میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ تیری تو نازیہ کا بیٹا لپا کر اس کے گال پر زور سے تھپڑ مار چکا تھا۔ ہیر کا دل کرلایا۔ مت مارو میرے بھائی کو، وہ بول نہیں سکی لیکن دل کرلایا تھا۔ حیام بھی آبی کو اپنے پیچھے کرتا اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ ارے مارو سے، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ نازیہ نے دوسرے لڑکوں کو تماشا دیکھتے دیکھ کر دہائی دی کہ حیام نے لگاتار 2 تھپڑ اس کے گال پر برسا دیے تھے۔ نازیہ کو کہاں منظور تھا اپنے گلوتے بیٹے کو تھپڑ کھاتا دیکھ کر۔ لڑکے چڑھ دوڑے تھے حیام پر، چھوڑو میرے بھائی کو، ساکت وجود میں جان بڑھ چکی تھی اسے مار کھاتے دیکھ کر۔ نازیہ نے زور سے دھکا دیا تھا، وہ لہرا کر چارپائی پر گری تھی۔ کچھ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اس کے بھائی کو ان لڑکوں سے زبردستی چھڑوایا تھا۔ عورتیں ان دونوں کو بری بری گالیاں نکال کر وہاں سے چل دی بنی۔ آپی، آپ ٹھیک ہو؟ زمین سے اٹھ کر وہ آپی کی طرف دوڑا جس کا بی پی شوٹ کر چکا تھا۔ اس کا وجود ایک دم سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ہلکی مائل رنگت، ٹھنڈے پسینے، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مت مارو میرے بھائی کو، دھیمے سے بڑبڑاتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ حیام نے ٹھٹک کر اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھی، ایسے ہی تو اس کی ماں نے بھی آنکھیں باندھ کی تھی۔ نہیں، اللہ میری آپی کو کہیں مت لے جانا۔ میں زندہ ہی ان کی وجہ سے ہوں، اگر یہ زندہ ہے تو میں زندہ ہوں، اگر یہ مر گئی تو میں کس کے لیے زندہ رہوں گا؟ نہیں اللہ، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ گھٹنوں کے بل نیچے گرتا وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ آخر وہ کسی سے مدد مانگتا؟ ان دونوں کا تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ ایک دم سے سردار غزان کا دیا ہوا وہ کارڈ یاد آیا، بھاگ کر اندر آیا۔ بیگ کتابوں والی شیلف پر پڑا ہوا تھا۔ بیگ کے اندر بنی زپ میں ہاتھ ڈال کر بلیک سنہری کارڈ برآمد کیا۔ کارڈ پکڑ کر باہر آیا، آپی کو ٹھیک سے چارپائی پر ڈالا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر ایک دکان پر آیا، وہاں پر فون اپنی طرف کیا اور جلدی سے سردار کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلے پیسے دو پھر نمبر ملانا، فون والے نے درست لہجے میں کہا کر فون اس کے ہاتھ سے چھینا۔ میں دے دوں گا پلیز، بس ایک کال۔ اس کے روئی آنکھوں پر اس آدمی ترس کھا کر فون اس سے پکڑا دیا۔ اس کا شکریہ ادا کرتا وہ پھر سے سردار کا نمبر ملا گیا۔ بلیک کافی کا مگ پکڑے وہ بالکونی میں کھڑا فریش سا لگ رہا تھا۔ ہاف سلیو سے جانگتے مسلز اس کی مضبوط جسامت کے گواہ تھے۔ بائیں بازو پر ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بلیک شرٹ، بلیک کی تنگ جینس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ٹوں ٹوں اس کے موبائل پر ایک بار رنگ ہوئی پھر سے بند ہو گیا۔ سر جھٹکتا وہ سامنے کی طرف دیکھتا ہوا کافی کے سپ لینے لگا۔ پھر سے فون پر رنگ ہوئی تھی، مگ ریلنگ پر رکھتا وہ پاکٹ سے فون نکال کر نمبر دیکھنے لگا جو ان نون تھا۔ 3-4 بیل پر اس نے ضروری کال نہ ہو سمجھ کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو کون؟
وہ سنجیدگی سے پوچھتا تھا، میں حیام سجاد۔ وہ گلا تار کرتا، بڑھائے ہوئے لب و لہجے میں بے قراری سے بولا، کون حیام سجاد؟ وہ لاپرواہی سے بولا کہ وہ اس کام سے ان لڑکے کو بھول چکا تھا۔ حیام نے لب بھینچ کر اللہ سے مدد کی اپیل کی، پھر گہرا سانس لے کر اسے بتانے لگا کہ کیسے اس کی ملاقات حیام سے ہوئی تھی اور اس نے اسے اپنا پرسنل نمبر دیا تھا۔